آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص۔ سلمہ سے آپ نے فرمایا، سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت سلمہ پیرے پر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں حسین آ گئی۔ چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے، انہیں روک دیا۔ وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئی۔ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چپکایا ہوا ہے اور ہل ہل کے رو رہے تھے، بلک بلک کر، سسک سسک کر رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کی رخسار اور آپ کی داڑھی کو تر کر رہے تھے۔ تو حضرت سلمہ نے کہا کہ کیا ہوا، آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی ہوئی آواز میں کہا، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ سلمہ، یہ فرشتہ جو ملنے آیا تھا، یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے کہا، میں نے اس لیے اس پر رو رہا ہوں۔ ابھی وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے۔ ہم تو اس کی شہادت پہ روتے ہیں، اور قیامت تک روئے گی یہ دنیا، قیامت تک۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ کربلا کے واقعہ کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے۔ آج ہی حسین شہید ہوا ہے، آج ہی عبداللہ کا سر کٹا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو کپڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ سلطان سرنگا پٹن میں شہید ہوئے۔ دشمن کون؟ انگریز کون؟ کافر تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا، اور عزت اور احترام کے ساتھ دفن کیا، اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کو کمبختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا، جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا۔ اگلے دن بنوا ست کے بارے میں پتہ چلا عمر بن سعد کو کہ رات کو اس کو دفنانے والے ہیں، تو راتوں رات ان کو بغیر جنازوں کے مٹی میں دبا دیا اور اوپر پانی چھوڑ دیا کہ پتہ ہی نہ چلے۔ حسین کی لاش بنو اسد کا بھرا آیا، جب پانی خشک ہو گیا وہ آیا، اس نے مٹی اٹھا کر سونگنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، ایک جگہ کی مٹی اٹھا کر سونگا تو اس میں جنت کی خوشبو تھی، اور وہ تڑپ کے بولا کہ یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے، یہ میرے نبی کے نواسے کی مٹی ہے۔ وہ جنت کے سردار تھے، قبر بھی جنت کی خوشبو پھیلا رہی تھی۔ حالانکہ بن دیکھی بات ہے تو انہوں نے راتوں رات ان کو دبا دیا کہ ان کا جنازہ بھی نہ ہو۔ لعنت ہو ان کی قبروں پر، ان کی ہڈیوں پر، ان کی روحوں پر، ان کی مٹی پر، ان کی خاک پر۔ سمجھ نہیں آتا کہ ہم تو نبی کے گھر کے گئے کی بھی عزت کریں گے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ میرے نبی کے گھر کا کتا ہے۔ ان کمبختوں کے سامنے میرے نبی کے نواسے کھڑے تھے، نبی کی نواسیاں تھیں، نبی کی اولاد تھی، اور ان کے دل ایسے پتھر اور آنکھیں ایسی اندھی اور کان ایسے بہرے، تو انہوں نے ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو، جیسے سامنے فارسی لشکر کھڑا ہو۔ اتنے عظیم ہستیاں میں کہاں سے بیان کروں۔ یہ وہ نسب ہے جس کو اللہ آدم تک محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا، ہر سبب ٹوٹ جائے گا، لیکن میری آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، نسب کا رشتہ باقی رہے گا، سبب باقی رہے گا۔ میں اپنی اولاد کو پانی پلاؤں گا، میں اپنی اولاد کی سفارش کروں گا۔ اس لیے میری بہنوں، ویسے تو کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی برائی نہ دیکھو، سے برا وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو،
وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، اگر میرے نبی کی اولاد ہے تو ان کے پاؤں چومو، ان کے ہاتھ چومو، ان کا ماتھا چومو۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ مجھے میری اولاد محبوب ہے، آگے ان کے پوتے ہو گئے، آگے ان کے بچے بچیاں ہو گئیں، نواسیاں ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئی، اور ان سے بھی پیارے لگتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا۔ قیامت کے دن پر اتنے سارے فرمان کے بعد بھی کیا شہید کیا گیا ہے، کچھ بے دردی سے کیا گیا ہے۔ میں نے نو نسب بتا رہا ہے، پھر اللہ نے پیدائش سب سے حسن پیدا ہوئے۔ پھر حضرت علی سے پوچھا، کیا نام رکھا ہے؟ ہر جنگ جو آپ نے کہا، نہیں، اس کا نام حسن۔ پھر 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ 2 نام میرے اللہ نے آج تک کسی کے نہیں رکھے۔ پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، حسن اور حسین۔ پھر آپ نے ان کو گودی میں گرتی دی، اپنا لباب، اپنا حسن کو بھی اور حسین کو بھی اپنا لباب نکالا اور حسین کے منہ میں ڈالا، اور اسی طرح حسن کے منہ میں بھی ڈالا۔ 1 ہفتے کے بعد بال مونڈ آئے، عقیقہ 2 چھترے ذبح کیے، حسن کے لیے بھی 2 چھترے ذبح کیے گئے، حسین کے لیے بھی عقیقہ فرمایا، گود کھلایا، حسن کو اٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا۔ آپ ہلے نہیں، مجھے نہیں یاد کہ مجھے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اٹھایا ہوا ہو اور اس نے پیشاب شروع کیا ہو اور میں نے اسے بٹھائے رکھا ہو، میں نے فوراً اٹھا کر ادھر یا ادھر مجھے بتا لگا کہ یہ پیشاب کر رہا ہے، میں نے جا کر ادھر بٹھا دیا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن حسین نے بھی کیا، حسین نے بھی کیا، اور حضرت حسن کا واضح آپ لپٹے ہوئے تھے، آپ کا پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، اور جب آپ کا پیشاب ہوا تو سیدھا ان کی ناف میں گیا، اور نبی پاک ذات پیشاب ناپاک، وہ تو ہر ناپاک ہر چیز سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب حسن نے پیشاب کیا میرے نبی بالکل بھی ہلے نہیں کہ بچہ کہیں پیشاب نہ روک دے۔ جب پورا پیشاب کر دیا پھر آپ اٹھے، اپنے نواسے کو بٹھایا اور جا کر پانی اپنے اوپر نہایا، اسے صاف کیا۔ یہ تولا ڈلڈائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے، آپ کبھی حسن اور کبھی حسین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہوا ہے، جھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے۔ پہاڑی کون سی تھی؟ پاؤں۔ ان کو یوں اوپر لا رہے ہیں، ان کو اوپر لاتے سینے تک لے آئے، اور پھر آگے بڑھ کر بوسہ لے کر کہا، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ ایسے کو ذبح کر دیا، کتے کو مارتے ہوئے رحم آتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔